ناظرین، آپ نے آج تک جناتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں، اس بارے میں کوئی بھی شک نہیں۔ جو شک کرے تو شاید وہ انسان کبھی بھی کسی روحانی مخلوق سے سامنا نہیں کر پایا ہوگا، اسی لیے وہ اس پہ شک کرتا ہے۔ بھوت پریت اور جنات کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے رہتی ہیں۔ کئی لوگ جناتوں پر یقین کرتے ہیں، کئی لوگ انہیں محض صرف ایک وہم سمجھتے ہیں، کئی لوگوں کی گپ شپ یا جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اسلام کی پاک کتاب قرآن مجید میں بھی جناتوں کا ذکر آیا ہے۔ اس بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناتوں کے وجود میں کتنی سچائی ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بیان کردہ چیزوں کی آج دنیا والے ٹھوس کر کے ثابت کر رہے ہیں، جنہیں قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک جنات کے بارے میں ہی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے مرغے اور جنات میں کیوں دشمنی ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی اس معلومات کے بارے میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے میں دشمنی کیوں ہے، یعنی ان دونوں کے بیچ میں دشمنی کیوں ہو گئی۔ کئی بار آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے محسن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغا جو بانگ دیتا ہے، اس کی بانگ سننے کے بعد تم فوراً اذان دے دیا کرو۔ اب محسن ایسا ہی کرتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس معصوم مرغے نے رات کے وقت ہی اذان دے دی۔ رات کو مرغے نے بانگ دے دی اور محسن کو بادشاہ سلامت نے حکم دے رکھا تھا، تو اس نے بھی حکم کی تعمیل کی اور مرغے کی آدھی رات کو آواز سنتے ہی محسن نے خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر کے وقت سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے رات میں ہی اذان یعنی بانگ دے دی تھی۔ تو محسن صاحب نے اذان دی اور لوگ جاگ گئے، اور اسی غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے محسن کو موت کی سزا دے دی۔ اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی، جو کہ بادشاہ کو بہت عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہوا۔ اور ناظرین، یہ بات کئی بار دیکھی گئی ہے کہ مرغا کئی مرتبہ بیک وقت اذان دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مرغے کی بانگ دینے یعنی اذان دینے میں آخر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ امام علی ابن طالب سے ایک شخص نے سوال کیا، یا علی، ہمیں بتائیے کہ آخر مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ جب مرغا اذان دیتا ہے، اس کے متعلق اس شخص نے حضرت علی سے سوال کیا۔ یہ سن کر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ خوب جان لے، اس کائنات میں ہم انسانوں کی پیدائش سے پہلے لاکھوں سال پہلے جو آبادی تھی وہ جناتوں کی رہا کرتی تھی، اور اس زمین پر اس وقت جنات رہتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین پر حضرت آدم کو اتارا جائے، تو اس وقت ان جناتوں جو اس وقت زمین پر موجود تھے، ان تمام جناتوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اب صرف رات تک ہی جاگو، یعنی رات کے وقت تک تم محدود ہو جاؤ۔ اور اس وقت یہ مرغا جو کہ پرندے کی شکل میں ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی، اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، یہ رات کو ختم ہونے تک، یعنی جب رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے، صبح کے وقت قریب ہونے پر بانگ دے دے، یعنی اذان دے، صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کرے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ بانگ دے کر، اذان دے کر جناتوں کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے، یعنی کہ اب جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے اٹھنا ہے، اور اب یہ تمام جنات پرندے میں چلے جائیں۔ ناظرین، اس کے بعد اس شخص کو جواب دیتے ہوئے حضرت علی نے بھی فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا، یعنی جو مرغا ہوتا ہے وہ جناتوں اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اسی مرغے کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رعب اور اتنا زیادہ اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سن کر، جو صبح صبح بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس شخص کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے، تو کوشش کیا کرو اس شخص کو مرغے کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہے، وہ ایک مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے،
اور اگر ہم اس کے بعد مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی کے اس قول کے مطابق نہ صرف یہ مرغا شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا ایک انوکھا ذریعہ بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھروں میں پالنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اس مرغے کی موجودگی میں جنات سے محفوظ رہ سکیں۔ پیارے ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی مرغے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنو، مرغے کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے مزید فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز بلند کرتا ہے۔